پیارے دوستو، چاند پر انسان نے تاریخ رقم کی ہے، لیکن مریخ پر رہائش کا خواب ابھی باقی ہے۔ ایک ایسا سرخ سیارہ جہاں مستقبل کی انسانی زندگی کے تمام امکانات اور چیلنجز چھپے ہیں اور سائنسدان اسے ممکن بنانے میں مصروف ہیں۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ مستقبل میں مریخ پر انسانی کالونی قائم کرنے کے لیے سائنٹسٹ اور ماہرین کئی شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ سب سے اہم پہلو ٹیکنالوجی اور نقل و حمل ہے۔ سپیس ایکس کا سٹار شپ منصوبہ مریخ تک انسانی اور سامان کی منتقلی کے لیے سب سے اہم قدم ہے۔ یہ جدید راکٹ ہزاروں افراد اور لاکھوں کلوگرام سامان مریخ تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے مستقبل میں مستقل انسانی موجودگی ممکن ہو سکتی ہے۔ ایک اور اہم تکنیکی کوشش خودکار روبوٹکس اور اے آئی کی مدد سے مریخ پر ابتدائی بستی قائم کرنا ہے۔ روبوٹ تعمیرات، کانکنی، پانی کے ذخائر کی تلاش اور بنیادی ڈھانچے کی تیاری میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی قدم انسان کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرتا ہے اور ابتدائی وسائل کی کمی کو پورا بھی کرتا ہے۔ انسان کی بقا کے لیے سب سے پہلے بنیادی ضروریات پورا کرنا لازمی ہے۔ مریخ کی فضا میں آکسیجن بہت کم ہے، لیکن ناسا کے موقعی تجربے نے ثابت کیا ہے کہ مریخ کی کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن پیدا کی جا سکتی ہے، جو مستقبل کی انسانی کالونی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ مریخ کے قطبین اور زیر زمین برف کے ذخائر انسانی بقا کے لیے پانی کا بنیادی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ برف کو پگھلانے اور پانی کی کیمیائی شکلیں پیدا کرنے کے طریقے آزما رہے ہیں۔ طویل عرصے تک مریخ پر خوراک کی فراہمی کے لیے ہائیڈروپونک اور ایروبک زرعی نظام استعمال کیے جائیں گے۔ سائنٹسٹ جدید گرین ہاؤسز میں سبزیاں، دالیں اور پروٹین کے دیگر ذرائع اگانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ انسانی غذائیت برقرار رہے۔ شمسی توانائی مریخ پر بنیادی توانائی کا ذریعہ ہوگی، مگر نیوکلیئر پاور پلانٹس اور جدید بیٹری سسٹمز کے استعمال سے طویل عرصے تک توانائی کی مستقل فراہمی ممکن ہوگی۔ مریخ کی شدید درجہ حرارت، دھول کے طوفان اور تابکاری سے محفوظ رہائش قائم کرنا لازمی ہے۔ زیر زمین بستی یا مصنوعی گنبد انسانوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ پیارے دوستو، مریخ پر انسانی کالونی قائم کرنے کے لیے سائنٹسٹ اور انجینئر مختلف ماڈلز پر غور کر رہے ہیں تاکہ نہ صرف بقا ممکن ہو بلکہ زندگی کے معیار کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ یہ ماڈلز بنیادی طور پر ابتدائی بستی، زرعی بستی اور زیر زمین یا گنبد نما بستی کی شکل میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی مریخی کالونی کی بنیاد زیادہ تر روبوٹس اور خودکار نظاموں پر رکھی جائے گی۔ یہ ماڈل اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسانی آمد سے پہلے زمین سے دور ایسے خطرناک ماحول میں بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا ممکن نہیں۔ روبوٹ مریخ کی سطح پر رہائشی یونٹس اور حفاظتی ڈھانچے تیار کریں گے۔ یہ یونٹس تابکاری سے محفوظ، حرارت برقرار رکھنے والے اور مضبوط مواد سے بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ روبوٹ کانکنی کر کے معدنیات اور پانی کے ذخائر تلاش کریں گے تاکہ انسان کے آنے پر بنیادی وسائل پہلے سے ہی دستیاب ہوں۔ اس ماڈل سے انسان زیادہ محفوظ رہے گا۔ خطرناک ماحول میں مشینیں ابتدائی کام سر انجام دیتی ہیں اور ابتدائی کالونی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تیاری ممکن ہو جاتی ہے۔ جب ابتدائی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا تو اگلا قدم انسانی بقا کے لیے خوراک کی مستقل فراہمی ہوگی۔ زرعی بستی میں جدید ٹیکنیک کے ذریعے گرین ہاؤسز قائم کیے جائیں گے۔ زمین کی بجائے پانی اور غذائی محلول کے ذریعے سبزیاں، دالیں اور پروٹین کے ذرائع پیدا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گرین ہاؤس میں زمین جیسا درجہ حرارت، نمی اور روشنی کا انتظام بھی کیا جائے گا تاکہ فصلیں بڑھ سکیں۔ یہ ماڈل مریخ پر انسانی کالونی کو خود کفیل بنائے گا اور خوراک کی مسلسل فراہمی یقینی بنائے گا۔ کچھ ماڈلز میں مچھلی یا کیڑے پالنے کے لیے بھی چھوٹے بائیوڈومز شامل کیے جا سکتے ہیں تاکہ پروٹین کے متنوع ذرائع دستیاب ہوں۔ دوستو، مریخ کی سطح شدید تابکاری، دھول کے طوفان اور کم درجہ حرارت کے لیے خطرناک ہے، اس لیے زیر زمین یا گنبد نما بستی سب سے محفوظ ماڈل سمجھی جائے گی۔ زیر زمین بستی انسانی رہائش اور اہم مراکز زمین کے اندر تعمیر کیے جائیں گے تاکہ تابکاری اور درجہ حرارت کے اثرات سے بچا جا سکے۔ یہ بستی طویل عرصے تک زندگی کے لیے سب سے محفوظ تصور کی جاتی ہے۔ شفاف یا نیم شفاف گنبد کے تحت محفوظ ماحول بنایا جائے گا۔
یہ گنبد شمسی توانائی جذب کرے گا اور انسانی رہائش، زرعی پیداوار اور تحقیق کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرے گا۔ یہ ماڈل تابکاری سے تحفظ، شدید درجہ حرارت سے بچاؤ اور دھول کے طوفان سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ اس مخصوص گنبد کے اندر انسانی رہائش، تفریحی ورزش اور سماجی سرگرمیوں کے لیے مناسب جگہ ہوگی تاکہ نفسیاتی صحت برقرار رہے۔ مستقبل میں مریخ پر انسانی کالونی مختلف ماڈلز کو ملا کر ملٹی فنکشنل کالونی قائم کی جا سکتی ہے۔ خود کار روبوٹ ابتدائی ڈھانچہ اور وسائل تیار کریں گے، جبکہ انسان خوراک اور تحقیق پر فوکس کریں گے۔ ایک مکمل کمیونٹی ماڈل جس میں تحقیق، معاشیت، تفریح اور سماجی زندگی کے تمام پہلو شامل ہوں گے۔ یہ ماڈلز نہ صرف انسانی بقا کو ممکن بنائیں گے بلکہ مریخ پر طویل عرصے تک خود کفیل اور محفوظ زندگی کے لیے بنیاد فراہم کریں گے۔ سائنٹسٹ اور انجینئرز ان ماڈلز پر مسلسل تحقیق اور تجربات کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں مریخ پر انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنایا جا سکے۔ دوستو، اگر سائنٹسٹ کی موجودہ کوششیں کامیاب ہو گئیں تو مریخ پر انسانی زندگی کے کئی امکانات کھل جائیں گے۔ ایک مستقل انسانی کالونی نہ صرف تحقیق اور ٹیکنالوجی کے لیے اہم ہوگی بلکہ مریخ کی معیشت، معدنی وسائل اور زمین سے آزاد انسانی بقا کے لیے نئے راستے بھی کھلیں گے۔ مریخ پر موجود پانی اور معدنیات زمین کے لیے بھی اقتصادی فوائد پیدا کر سکتی ہے۔ اگرچہ مریخ پر انسانی کالونی کے امکانات روشن ہیں مگر کئی چیلنجز بھی موجود ہیں۔ مریخ کی کشش زمین کی کشش کا صرف 38% ہے۔ طویل عرصے تک کم کشش ثقل میں رہنے سے ہڈیوں اور پٹھوں میں کمزوری، دل کی بیماریوں اور خون کی گردش میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریخ کی سطح پر کائناتی شعاعوں اور شمسی تابکاری کا اثر انسانی جسم اور جینیاتی مواد پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مریخ پر درجہ حرارت شدید سرد ہو سکتا ہے اور دھول کے طوفان زندگی کے لیے خطرناک ہیں۔ طویل عرصے تک مریخ پر محدود تعداد میں انسانی رہائش، تنہائی اور محدود سماجی روابط نفسیاتی دباؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ کالونی میں تفریحی ورزش، آن لائن سماجی رابطے اور نفسیاتی معاونت کے نظام قائم کرنا ضروری ہوگا تاکہ انسانی ذہنی صحت برقرار رہے۔ مریخ پر انسانی کالونی زمین کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مریخ پر ٹیکنالوجی کی ترقی، توانائی کے نئے ذرائع اور زرعی نظام میں اختراعات زمین پر بھی انقلابات لا سکتی ہیں۔ مریخ پر زندگی کے امکانات انسانی شعور میں وسعت، نئی سائنسی سوچ اور مستقبل کے تحقیقی منصوبوں کے لیے نئے افق کھول سکتے ہیں۔